اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فارسی قاعدہ پڑھ رہے تھے جس کے 11 لیکچر آپ سماعت فرما چکے۔ آج ہم اپنے 12ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ تو آج ہم ماضی قریب کا بیان پڑھیں گے۔ پیچھے آپ نظم پڑھ چکے، اصطلاحات پڑھ چکے، ماضی قریب کا بیان پڑھ چکے، ماضی مطلق کا بیان پڑھ چکے۔ ماضی کی آپ نے 6 اقسام پڑھی، مصدر کا بیان پڑھا، پھر ماضی کی اقسام 6 پڑھی، جس میں سے ہم پہلی قسم پڑھ چکے ماضی مطلق معروف اور ماضی مطلق مجہول، اسی طرح ماضی منفی کا بیان بھی پڑھ چکے۔ تو آج ہم ماضی قریب کا بیان پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ ساتھ اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ ماضی قریب کی تعریف کیا ہے اور دوسرا اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے۔ تو ماضی قریب کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ توجہ کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھ کے سماعت فرمائے۔ ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کسی کام کا کرنا سمجھا جائے۔ جیسے اس نے پالا سے اس نے پالا ہے، اس نے پالا سے اس نے پالا ہے۔ اس نے پالا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مطلق ماضی ہے، وہ ماضی کہ جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا عرصہ گزرا ہے یا زیادہ، تھوڑا وقت گزرا ہے یا زیادہ وقت گزرا ہے۔ تو اب انشاءاللہ اور اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ابھی اس کے بنانے کا قاعدہ آپ سماعت فرمائیں۔ ماضی مطلق کے آخر میں ہا است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں۔ ماضی مطلق کے آخر میں ہا است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ است، اسی طرح گفت سے گفتہ است، شنید سے شنیدہ است، نوشت سے نوشتہ است، خواند سے خواندہ است، خرد سے خردہ است، نوشید سے نوشیدہ است۔ اس طرح جتنے بھی اعلیٰ حاصل کیاس آپ نے مصادر پڑھے ہیں ان سے آپ خود بھی مثالیں اب قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا، تو پرورد کا معنی تھا اس نے پالا، جبکہ پروردہ است کا معنی ہوگا اس نے پالا ہے۔ اس نے پالا، اس میں تعین نہیں ہے کہ یہ تھوڑا عرصہ پہلے پالا یا زیادہ عرصہ پہلے پالا، یہ مطلق ماضی ہے، اس میں کوئی تعین نہیں ہے۔ جبکہ پروردہ است اس نے پالا ہے، اس سے قریب کا زمانہ سمجھا جا رہا ہے، یعنی ابھی ماضی قریب میں ہی اس نے کوئی فعل اس نے صادر کیا ہے یا اس سے صادر ہوا ہے، قریب کے زمانے میں کوئی فعل واقع ہوا ہے۔ تو اس جس سے قریب کا زمانہ سمجھا جائے وہ ایسا فعل اسے ہم ماضی قریب کہیں گے۔ اب اردو میں اس کے ترجمے میں کیا فرق ہوگا وہ نیچے لائن کے نیچے آپ دیکھیں، سب سے اینڈ پہ۔ اردو میں ماضی مطلق کے آخر میں ہے زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے پالا سے
پالا ہے، پالا سے پالا ہے۔ امید ہے کہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ جیسے مثالیں بھی دی ہیں آپ کے سامنے، اس نے پالا سے اس نے پالا ہے، اس نے کہا سے اس نے کہا ہے، اس نے سنا سے اس نے سنا ہے، اسی طرح اس نے لکھا سے اس نے لکھا ہے۔ ہم ہے زیادہ کریں گے ماضی مطلق کے آخر میں، تو یہ ماضی قریب کا صیغہ بن جائے گا۔ ماضی قریب معروف کی گردان، اگلے پیج پہ ہم چلتے ہیں۔ اگلا پیج آج اتنا سبق پڑھنا ہے آپ کے سامنے شو ہو چکا ہے، تو دیکھیں ماضی قریب معروف کی گردان۔ ماضی قریب وہ فعل ہے، اچھا یہ تعریف تو کر دی ہم نے، آگے ہم گردان پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو جو ہا است لگانا ہے اس کی بھی ایک گردان ہے، است کی، است ہم وہی گردان آگے چلائیں گے۔ جس طرح جو بچے صرف پڑھتے ہیں، جس طرح کانا کی گردان چلتی ہے، اس طرح است کی ادھر فارسی میں گردان چلے گی۔ است، اند، ای، اید، ام، ایم، جس طرح ادھر کانا کانا، کانو کانت، کانتا کننا، کنتا کنتما، کنتم کنتے کنتما، کنتنا کنتو کننا، یہ گردان چلتی ہے۔ مطلب کانا دربا، کانا دربو، کانا دربا، کانا دربا، کانو دربو، اس طرح یہ گردان چلتی ہے۔ اس طرح کانا یدربو کے ساتھ بھی یہ گردان چلتی ہے۔ تو ہم ادھر بھی اس گردان کو چلائیں گے۔ است، اند، ای، اید، ام، ایم، است، اند، ای، اید، ام، ایم، تو یہ بنے گا پروردہ است، پروردہ اند، پروردہ ای، پروردہ اید، پروردہ ام، پروردہ ایم۔ تو پروردہ است، پروردہ اند، پروردہ ای، پروردہ اید، پروردہ ام، پروردہ ایم۔ تو ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ اس نے پالا ہے، انہوں نے پالا ہے، یہ دو غائب کے صیغے ہو گئے۔ اب حاضر کے دو، تو نے پالا ہے، تم نے پالا ہے، یہ دو حاضر کے صیغے ہو گئے۔ آگے متکلم کے، میں نے پالا ہے، ہم نے پالا ہے۔ تو اسی طرح ہم مجہول کی گردان کریں گے۔ مجہول کی گردان بھی آپ ساتھ دیکھیں، اوپر توجہ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے جی، پروردہ شدہ است، اس میں ہا شد کا ہم اضافہ کریں گے۔ تو پروردہ شدہ است، پروردہ شدہ است، پروردہ شدہ اند، پروردہ شدہ ای، پروردہ شدہ اید، پروردہ شدہ ام، پروردہ شدہ ایم۔ ترجمہ اس کا یہ ہوگا، وہ پالا گیا ہے۔ ادھر مطلق میں ہم نے ترجمہ کیا تھا وہ پالا گیا، وہ پالے گئے، مجہول کا یہ ترجمہ کیا تھا۔ جبکہ ادھر قریب میں ہم مجہول کا ترجمہ اس طرح کہیں گے، وہ پالا گیا ہے، وہ پالے گئے ہیں، تو پالا گیا ہے، تم پالے گئے ہو، میں پالا گیا ہوں، ہم پالے گئے ہیں۔ امید ہے کہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آگے سوالات کی طرف۔ سب سے پہلا سوال ہے جی، ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے؟ ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے؟ تو بہت آسان فرق ہے۔ ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے۔ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ جبکہ ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں، قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے۔ قریب کے، یہ فرق ہے ماضی مطلق میں اور ماضی قریب میں۔ ماضی مطلق وہ فعل جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ، تھوڑا وقت گزرا ہے یا زیادہ وقت گزرا ہے۔ جبکہ ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں، قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، یہ فرق ہے دونوں ماضیوں میں۔ چلیں جی آگے سوال نمبر 2 لیتے ہیں۔ ماضی قریب بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا، بہت آسان قاعدہ ہے، اس کو ماضی مطلق سے بنائیں گے۔ ماضی مطلق کے آخر میں ہا است بڑھا کر ماضی قریب بناتے ہیں۔ ماضی مطلق کے آخر میں ہا است بڑھا کر، ہا است کا اضافہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں۔ جیسے
परवर्द से परवरदा अस्त, गुफ्त से गुफ्ता अस्त, शुनीद से शुनीदा अस्त, नविश्त से नविश्ता अस्त, खुर्द से खुर्दा अस्त, खांद से खांदा अस्त, नशीद से नशीदा अस्त। इसी तरह अला हज़ल के जितने भी आपने मसादर पढ़े हैं उनसे आप खुद भी मिसालें कायम कर सकते हैं। चले जी आगे सवाल नंबर 3 लेते हैं। सवाल नंबर 3 है जी, अवुर्दा शुदाई क्या सीगा है? अवुर्दा शुदाई, हाँ ये एक बात मैं बताना आपको भूल गया हूँ, ये तवज्जो से सुने। जो वाहिद हाजिर का सीगा है, वाहिद हाजिर का सीगा है, उसूलन तो उसको लिखा जाना चाहिए हमज़ा और या के साथ, ई यानी परवरदा ई, अलिफ और या के साथ, अलिफ और या के साथ लिखा जाना चाहिए। जबकि इस तरह लिखा नहीं जाता, फ़ारसी में इस तरह लिखा नहीं जाता। वाहिद हाजिर का सीगा ऐसे नहीं लिखा जाता, बल्कि लिखा कैसे जाता है? जिस तरह आपको गर्दान में नज़र आ रहा है, हमज़ा के हा के ऊपर हमज़ा लिख के उसको ई पढ़ते हैं। हा के ऊपर हमज़ा लिख कर उसको ई पढ़ते हैं। ये कायदा इसी पेज के एंड पे लिखा भी हुआ है। जिनके पास किताब मौजूद है वो उसमें देख भी सकते हैं। मैंने तो आपके सामने पेज मुकम्मल शो नहीं किया तो, लेकिन इसी पेज के ऊपर लाइन के नीचे ये कायदा लिखा भी हुआ है। हा के ऊपर हमज़ा लिख के उसको ई पढ़ते हैं, तो ये आपने याद रखना है। अब यही जो सीगा आया है सवाल नंबर 3 में, अवुर्दा शुदा ई, तो ये हा के ऊपर हमज़ा तो इसको ई पढ़ेंगे, तो ये वाहिद हाजिर का सीगा होता है। चले जी इस सीगे को हल करते हैं। परवरदा शुदा ई क्या सीगा है? तो परवरदा शुदा ई अवुर्दा शुदा ई क्या सीगा है? तो अवुर्दा शुदा ई, अवुर्दल लाना मस्तर से है। सीगा वाहिद हाजिर, फ़ेल माजी करीब मुस्बत मजहूल, फ़ेल माजी करीब मुस्बत मजहूल, माजी करीब का कैसे पता चला? ये जो ई आया है इससे पता चला ये माजी करीब है। और मजहूल का कैसे पता चला कि ये इसमें हाशुद आ रहा है? तो ये माजी करीब मुस्बत मजहूल का सीगा है। अवुर्दा शुदा ई, तू लाया है, तू लाया, अवुर्दन का मना लाना, वो लाया है, वो लाए हैं, तू लाया है, तो ये तू लाया है वाहिद हाजिर का सीगा है। जी आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है जी, मैंने कहा है, मैंने कहा है। अब जब कहा है तो आप फ़ौरन अपने जहन में इसके मस्तर को हाजिर करें। कहना का मस्तर क्या होता है? वो है जी गुफ्तन। तो मैंने कहा है तो फ़ौरन आप वाहिद मुतकल्लिम को जहन में हाजिर करें। और माजी करीब को कहा है से समझा जा रहा है कि यह माजी करीब का सीगा है, तो आपने माजी करीब से फ़ौरन सीगा वाहिद मुतकल्लिम का बना देना है। मैंने कहा है गुफ्ता अम, गुफ्ता अम। आप खुद भी सोच ले, अगर जब सीगा है तो खुद सोच के उसको हल करने की कोशिश किया करें अपने जहन में मेरे बताने से पहले। तो जब मैं बताऊं तो फिर उसके साथ आप देखा करें कि आपने दुरुस्त सोचा था या गलत। तो इस तरह फिर आप अपनी अगर गलती हो तो उसको दुरुस्त कर लिया करें। मैंने कहा है गुफ्ता अम, सीगा वाहिद मुतकल्लिम, फ़िल माजी करीब मुस्बत मारूफ अज गुफ्तन, कहना। चले जी आगे सवाल नंबर है 5। अमुरजीदा शुदा अंद का तर्जुमा करो। अमुरजीदा शुदा अंद, अमुरजीदन बख्शना, और हाशुद आ रहा है तो समझ ले कि ये मजहूल वाला तर्जुमा होगा, और अंद है तो करीब वाला तर्जुमा होगा। ठीक है, ये सारी बातों को आप जहन में रखा करें। जब भी कोई सीगा सामने आए तो ये उसको फ़ौरन इस तरह तकसीम कर लिया करें। अमुरजीदा शुदा अंद, वो बख्शे गए हैं। अमुरजीदन बख्शना, तो ये नहीं कि उन्होंने बख्शा है, बल्कि वो बख्शे गए हैं, क्योंकि ये मजहूल है। अगर मारूफ होता तो होता उन्होंने बख्शा है, उन्होंने बख्शा है, उसने बख्शा है, उन्होंने बख्शा है। जबकि ये मजहूल है, हाशुद आ रहा है, तो वो बख्शे गए हैं, यानी वो बख्शा गया है, वो बख्शे गए हैं जमा गायब के लिए। तो ये सीगा है जी जमा गायब, फ़ेल माजी करीब मुस्बत मजहूल अज अमुरजीदन बख्शना। अमुरजीदा शुदा अंद, वो बख्शे गए हैं। चले जी आगे सवाल नंबर 6 है। वो नवाजे गए हैं, इसकी फ़ारसी बनाओ। वो नवाजे गए हैं, तो नवाजना
اس کا فوراً آپ مصدر اپنے ذہن میں حاضر کریں. نوازنا کا مصدر کیا پڑھا آپ نے؟ نواختن. نواختن کا معنی نوازنا. تو وہ نوازے گئے ہیں تو یہ جمع غائب ہے، جمع غائب ہے اور یہ مجہول ہے. نوازے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مجہول ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے نوازا ہے. اگر یوں ہوتا کہ انہوں نے نوازا ہے تو یہ معروف ہوتا، جبکہ وہ نوازے گئے ہیں تو یہ مجہول ہے. تو اس طرح آپ نے مجہول یعنی حاشد کے ساتھ صیغہ لے کے آنا ہے. تو وہ نوازے گئے ہیں. نواختہ شدہ اند، نواختہ شدہ اند، وہ نوازے گئے ہیں. نواختہ شدہ اند صیغہ جمع غائب، فعل ماضی قریب مثبت مجہول، فعل ماضی قریب مثبت مجہول. امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. چلتے ہیں آگے 7ویں سوال کی طرف. خواندہ عید کیا صیغہ ہے؟ خواندہ عید صیغہ جمع حاضر، یاد آ رہی ہے تو یہ جمع حاضر کی علامت ہے. صیغہ جمع حاضر فعل ماضی قریب مثبت معروف از خواندن. خواندہ عید، خواندہ عید تم نے پڑھا ہے، تم نے پڑھا ہے، تو نے نہیں، تم نے، تم جمع کے لیے، تم نے پڑھا ہے، اس نے پڑھا ہے، انہوں نے پڑھا ہے، تو نے پڑھا ہے، تم نے پڑھا ہے. تو تم نے پڑھا ہے یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے. صیغہ جمع حاضر فعل ماضی قریب مثبت معروف از خواندن پڑھنا، تم نے پڑھا ہے. چلے جی آگے. ہم نے نہیں سنا ہے، ہم نے نہیں سنا ہے، اس کی فارسی بناؤ. ہم نے نہیں سنا ہے، ہم نے نہیں سنا ہے. تو نہیں سنا ہے، اب یہ دیکھیں نہیں آ رہا ہے تو آپ نے منفی کا اب صیغہ بنانا ہے. سننے کا مصدر حاضر کریں شنیدن، سننا. تو ہم نے نہیں سنیدہ، ہم نے نہیں سنا ہے نہ شنیدہ ایم، نہ شنیدہ ایم. یہ دیکھیں نہ شنیدہ است یعنی شنیدہ است شنیدہ اند، اس کی گردان جب کریں گے تو شروع میں نون نافی لگا دیں. نہ شنیدہ است، نہ شنیدہ اند، نہ شنیدہ ای، نہ شنیدہ عید، نہ شنیدہ ام، نہ شنیدہ ایم. اس نے نہیں سنا ہے، انہوں نے نہیں سنا ہے، تو نے نہیں سنا ہے، تم نے نہیں سنا ہے، میں نے نہیں سنا ہے، ہم نے نہیں سنا ہے، ہم نے نہیں سنا ہے. نہ شنیدہ ایم، ہم نے یہی صیغہ ہے، ہم نے نہیں سنا ہے، نہ شنیدہ ایم. صیغہ جمع متکلم فعل ماضی قریب منفی معروف، فعل ماضی قریب منفی معروف. اب اس کو مثبت نہیں کہیں گے بلکہ منفی معروف کہیں گے. تو امید ہے کہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے. آج یہ آگے مصادر بھی پڑھ لیں، ان کو آپ نے خوب رٹنا ہے جس طرح پچھلے مصادر یاد کیے ہیں. اگر جنہوں نے یاد نہیں کیے اور وہ ریگولر فارسی کے لیکچر سن رہے ہیں اور فارسی پڑھنا سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ مصادر کو بھی اچھے طریقے سے رٹا لگائیں، یاد کریں. اور دوسرا یہ جو جتنے صیغے آتے ہیں ان صیغوں کو الگ سے حل کیا کریں، الگ سے صیغوں کو حل کیا کریں. ایک نوٹ بک الگ سے رکھیں، اس کے اوپر آپ حل کیا کریں صیغوں کو. پھر اس کے بعد دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور جو آپ نے صیغے حل کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو میچ کیا کریں. اور اگر کوئی غلط ہو تو اس کو پھر درست کیا کریں. اور اگر آپ کے سارے درست ہوں تو ماشاءاللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ بالکل اچھے طریقے سے اور توجہ کے ساتھ سبق پڑھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے. تو چلتے ہیں آج کے پہلے مسئلے کی طرف. چشیدن چکھنا، ان کو بھی ایسے یاد کرنا ہے. چشیدن چکھنا، چکھنا چشیدن. خفتن سونا، سونا خفتن. رسیدن پہنچنا، پہنچنا رسیدن. شناختن پہچاننا، پہچاننا شناختن. فرستادن بھیجنا، بھیجنا فرستادن. گریختن بھاگنا اور بھاگنا گریختن. یہ 6 مصادر بھی آپ نے ساتھ ایڈ کرنے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس سے ہم ماضی قریب کی گردانیں بھی کریں گے لیکن اگلے لیکچر میں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پھر ہم اس سے گردانیں بھی کریں گے اور آگے صیغوں کو بھی ہم حل کریں گے انشاءاللہ العزیز. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو آپ نے ان صیغوں کو، ان مصادر کو یاد کرنا ہے اور کوشش کریں کہ اگر آپ خود گردانیں لکھ سکتے ہیں تو گردانیں بھی لکھنے کی پریکٹس کریں. ماضی قریب کی گردانیں لکھیں.
کسی مصدر سے ماضی قریب مثبت معروف کی لکھیں، کسی سے ماضی منفی معروف کی لکھیں، کسی سے ماضی قریب مثبت مجہول کی لکھیں، اور کسی سے ماضی قریب منفی مجہول کی گردان لکھیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ مصادر کو آپ خود تقسیم کر کے اس طرح گردانیں لکھیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے شو کر دیں گے گردانیں بھی تمام مصادر سے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔